السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ غزہ جنگ بند کرانے کے لیے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جو 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کا منصوبہ ہے، جس کے تحت فلسطین کا کنٹرول امریکہ، اسرائیل اور ان کے حمایت یافتہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سنبھالیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے مسلم ممالک کے سربراہان کو جو منصوبہ پیش کیا تھا وہ کچھ اور تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے از خود اس منصوبے میں ترامیم کر دی اور وائٹ ہاؤس نے اسے جاری کر دیا۔ یہ ترامیم نیتن یاہو کے مطالبے اور خواہش کے مطابق ہوئی۔ اب پاکستان، سعودی عرب، قطر سمیت اسلامی اور عرب ممالک کے گروپ نے اسے تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا تھا اس وقت۔ اب وہ اس منصوبے کے حوالے سے اپنے تحفظات بیان کر رہے ہیں۔ پاکستان چاہتا ہے کہ ترکیہ اور سعودی عرب اس منصوبے کی قیادت کریں، وہ پہلا قدم اٹھائیں، اس کے بعد پاکستان بھی ان کا ساتھ دے گا۔ یہ منصوبہ ایک فریب اور جال ہے، سازش ہے۔ اب یہ سب کو سمجھ آ گیا۔ منصوبے کا مقصد اسرائیل کو تسلیم کرانا ہے، اس لیے اب پاکستان نے بھی اس منصوبے پر اعتراضات اٹھائے ہیں، قطر نے بھی اور ترکیہ نے بھی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ یہ منصوبہ ان نکات سے مختلف ہے جو 8 مسلم ممالک نے تجویز کیے تھے۔ اسحاق ڈار کے مطابق ٹرمپ کے منصوبے میں جنگ بندی، انسانی امداد کی فراہمی اور جبری بے دخلی کے خاتمے جیسے اہم نکات شامل نہیں، اس لیے پاکستان اس کی تائید نہیں کرتا اور کہا کہ یہ ہماری دستاویز نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ امن منصوبے کے اعلان کے موقع پر صدر ٹرمپ نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ان کے غزہ منصوبے کے 100% حامی ہیں، مگر جیسے ہی اس منصوبے کی تفصیلات وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر شائع کی گئیں تو مسلم ممالک کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ وہ منصوبہ ہے ہی نہیں جو صدر ٹرمپ نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، ان گروپ کے ساتھ۔ ٹائمز آف اسرائیل ایک اسرائیلی اخبار ہے، اس کے مطابق نیتن یاہو نے ٹرمپ سے ملاقات کے دوران اس معاہدے پر اپنی مرضی سے کچھ تبدیلیاں کروائی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ان ترامیم کے تحت اسرائیلی فوج کی غزہ سے واپسی اب مخصوص شرائط سے مشروط ہے اور ایک حفاظتی زون، ریڈ زون جو ہے، قائم کرنے کی تجویز بھی بعد میں شامل کی گئی ہے۔ اسی طرح نیتن یاہو نے فلسطین کو تسلیم کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی مداخلت کے بعد امریکی منصوبے میں تبدیلی کی گئی اور اس میں ایسی باتیں شامل کی گئیں، شرائط شامل کی گئیں جس کے تحت اسرائیل کا جو انخلا ہے حماس کے ہتھیار ڈالنے سے مشروط کر دیا گیا۔ یعنی ایک اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے تمام مسلم ممالک، عرب ممالک کے سربراہان جو ہے ان پر بھاری ہے۔ اب قطر سمیت 2 عرب ممالک نے امریکہ کو یقین دہانی کروائی تھی کہ حماس اس معاہدے کو قبول کرے گا۔ اب مسلم ممالک اور حماس کے لیے اس منصوبے کو منوعاً قبول کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اگر اس منصوبے نے آگے بڑھنا ہے تو ضروری ہے کہ سخت مذاکرات کیے جائیں، مگر ایسی صورت میں اس منصوبے کے ختم ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ زیادہ تو یہی لگ رہا ہے کہ اسرائیل اپنے سخت موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، جس کے بعد خطے میں ایک بڑی اور تباہ کن جنگ کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے فلسطینیوں کو ایک ہی آپشن دیا ہے کہ وہ اس منصوبے کو قبول کر لیں یا مرنے کو تیار ہو جائے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔